قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ہاں میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار، ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع. اچھا ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو. ادھیڑا اس چیز کو، کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا، نکالا جاتا ہے. لمبی نہیں ہے نا، ایسے نکال لیں گے آپ. لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے، لیندھ، تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے. اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے. لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے. قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر. ادھیڑنے کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے. دن کو ادھیڑ رہا ہے مشرق سے، رات کو ادھیڑنا شروع کیا مشرق سے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نا، مشرق سے روشنی نکلنا شروع، تو گویا اللہ رات کو کھینچنا شروع کرتے ہیں وہاں سے، مشرق سے. رات کھینچتے 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 ابھی دیکھو رات ہماری کھینچتے کھینچتے کہاں چلی گئی؟ مغرب سے غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، مغرب سے ابھی دن کی روشنی ہے. اسی عمل کو الٹا کر لیں تو مغرب سے اگر ہم اس عمل کو الٹا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات تھی، اس پہ اللہ نے دن کو لپیٹنا شروع کر دیا. یعنی دن کو لپیٹا جا رہا ہے. الٹا نہیں، اس طرح نہ کریں. مغرب سے، مشرق سے رات کو ادھیڑنا شروع کیا اور دن کو لپیٹنا شروع کیا. جب کھانسی آ رہی ہو نا، اس کا مطلب پانی نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں. کچھ خدمتیں لوگ نا ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. خیر، عرض یہ ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کھینچنے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب مشرق سے اللہ نے رات کو کھینچنا شروع کیا، رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کیا تو دن نمایاں ہونا شروع. اسی عمل کو آپ یوں بیان کریں کہ دن کو اللہ نے لپیٹنا شروع کیا. کس کے اوپر؟ رات کے اوپر. مشرق سے دن کی چادر اللہ لپیٹنا شروع کرتے ہیں. کس پر؟ رات پر. لپیٹی جو چیز جاتی ہے نا، اکثر وہ کرو چیز پہ لپیٹی جاتی ہے، گول چیزوں پر. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے زمین کو گول قرار دے رہا ہے، کیونکہ لپیٹا جب ہی جائے گا. دیکھو اگر لپیٹنے کا لفظ نہ ہوتا، پلین زمین ہوتی، تو قرآن بچھانے کا لفظ استعمال کرتا. نہیں یاری، کارپیٹ لپیٹا جاتا ہے یا بچھایا جاتا ہے؟ بولو نا، بچھایا جاتا ہے، لپیٹا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، دن کو رات پہ لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے. ایسے یہ عمل صدیوں سے، لاکھوں سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، کہ دن کبھی لپیٹ رہے ہیں رات کے اوپر، رات آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے، کبھی رات کو لپیٹ رہے ہیں دن کے اوپر، دن آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے. ایک نظام اتنا بہترین جو انسان کے لیے، پودوں کے لیے، اس زمین کے لیے ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں. لب کہتے ہیں مغز کو، بھیجے کو، جن کی خالص عقل جو استعمال کرتے ہیں نا، خالص عقل کسے کہتے ہیں؟ ایسی عقل جس میں ماحول کی آمیزش نہ ہو. انسان نا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، پھر اس کی عقل خالص استعمال نہیں ہوتی. اس کی عقل میں باپ دادا کی رسومات، محلے کی، لوگوں کی، میڈیا کی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی عقل پورے طور پہ ٹھکانے نہیں رہتی. اب ہندو کو پتہ ہے بتوں کے سامنے جھکنا کسی بھی لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن بڑے بڑے عقل مند بھی بھگوانوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ماحول نے اتنا متاثر کر دیا کہ عقل کو کیپچر کر لیا ماحول نے. عقل استعمال ہو رہی ہے، پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو خالص عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لب کہتے ہیں نا. اس کا لب لباب، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، اس کا لب لباب یہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. تو قرآن جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا
حکم دے رہا ہے جگہ جگہ استعمال کرنے کا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہہ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی, اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, لیبلوکم, اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا. گورا آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا. لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا, تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے. تم میں عمل زیادہ سے زیادہ, احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے, اس میں تفضیل, اچھا نہیں دوسرے کے مقابلے میں اچھا. کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے, اچھا کر لیا نا ہم نے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, امتحان صرف اچھا نہیں ہے, اچھے سے اچھا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, دماغ سے کرنٹ جا رہا ہے نا دل کی طرف, تو بات آ رہی ہوگی. جب دل کو دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دماغ سمجھ رہا ہوگا. تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ زبردست غالب ہے, برا کرو گے تو پکڑے گا تمہیں. الغفور, اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں, توبہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے. ہم کتنے عرصے سے قرآن سن رہے ہیں تراویحوں میں, اب ختم ہونے کے قریب ہے. تو ایک ہی بات ہے, اللہ کہتے ہیں عمل کیا کر لو بھائی, ٹھیک کر لو, برائیوں کو چھوڑ دو. تم آگے چلتے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں یہ 29واں پارے کا جلدی پورا خلاصہ ہو جائے. پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت بیان کی. الذی خلق 7 سماوات طباقا, اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے پے در پہ. ایک آسمان, پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان, پھر اس کے اوپر تیسرا. ہم ابھی تک پہلے آسمان کو نہیں دیکھ پائے ہیں. کتنی بڑی کائنات ہے نا, جو سائنسدان بتاتے ہیں آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ ساری پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے, پہلے آسمان کے نیچے. اس کے بعد کتنی بڑی چھت ہوگی جو اس سے بھی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر. یعنی آپ اس, اور آسمان ایسے گول ہے, ایسے جیسے ایک کھوپڑی میں دماغ رکھا ہوا ہے نا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ناریل کی طرح پیک کیا ہوا ہے اس کائنات کو, پیک کیا ہوا ہے. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے انا لموسعون, ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں. تو پھیل بھی رہی ہے, یہ رکی بھی نہیں ہے. اب وہ پھیلنے کے انداز کیا ہے, آسمان پھیل رہا ہے یا آسمان کے اندر, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آسمان ہی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو وہ جو اوپر خول ہے نا, اس کی مثال ایسے ہے جیسے پھلوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا, تو پھل کی گروتھ سے وہ چھلکا بھی آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے, گرو کرتا ہے. ہمارے اوپر ایک کھال ہے نا, ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی دیکھا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, کھال وہی ہیں, ہماری اسکن وہی ہے, تو ہم تو عجیب سے ہو جائیں گے نا, پھنس جائیں گے اس کے اندر. ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بھی بڑی ہوتی ہے. تو والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون, قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بہت طاقتور آسمان بنائے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو پھیلا بھی رہے ہیں. تو یہ کائنات پھیل بھی رہی ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اے مخاطب تو رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں دیکھے گا. یہ بھی اللہ کے وجود کی, اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. ہر چیز میں ایک الگ ہی مینجمنٹ, ہر چیز میں. ایسا لگتا ہے اس سے بہتر اس کو بنانا ممکن تھا ہی نہیں. پرندوں کی چونچیں دیکھ لو خالی آپ, کچھ پرندوں کی چونچ کیسی ہوتی ہے, مڑی ہوئی. آپ نے طوطے کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے کہا یار یہ مڑی بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو سیدھا کر دو, مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. کیونکہ اس کی جو خوراک ہے نا, جس انداز کی اللہ نے خوراک دی ہے, اس کی خوراک کے لحاظ سے مڑی ہوئی چونچ ہی اس کے لیے سوٹیبل ہے. تو چونچ کیسی بنا دی, مڑی ہوئی. اگر یہ اتفاق سے بنے ہوتے تو ہول سیل کے حساب سے چونچیں پڑی ہوئی ہوتی, مختلف پرندوں کی لگ جاتی وہ جا کے. کیا خیال ہے, کوئی بھی کسی کے ارتقاء کے نجی میں فٹ آ گئی, ایسا تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. ہر پرندے کی چونچ اس کے حساب سے فٹ کی جا رہی ہے. یہ جو پانی میں شکار کرنے والے پرندے ہیں, سارس وغیرہ, ان کی چونچیں کیا ہوتی ہیں, لمبی, پورے چپو ہوتے ہیں, یہ وائپر کی طرح نا پانی کے اندر یہ باہر کھڑے ہو کے
ایسے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں اور چمچ کی طرح نا پڑک کر کے مچھلی کو پکڑا. اور ایسے ایسے پرندے اتنے بڑے بڑے, اب ان کو اللہ نے سائز چھوٹا دیا, چونچیں بہت بڑی دے دی ہیں تاکہ ایک ٹائم پہ نا تم زیادہ مچھلیاں لے جا سکو. اب وہ کئی مچھلیاں لے کے نا اپنے ادھر یہاں منہ میں جمع کرتے رہتے ہیں, پھر حسب توفیق جب ان کو فرصت ملتی ہے آرام سے ایک ایک مچھلی چبا کے کھاتے ہیں. ٹائم کم ہے ان کے پاس. ہر جانور کا آپ دیکھ لو ایسے. اچھا, گروتھ ریشو کا بڑا عجیب حساب ہے. جن جانوروں کی میں موت کا ریشو زیادہ ہے ان کا گروتھ ریشو بھی زیادہ ہے. جن جانوروں میں موت کا ریشو کم ہے ان کا گروتھ ریشو بھی کم ہے. مچھلیاں ہزاروں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ ایک صرف سمندر کی مثال دیکھیں نا, میں آگے چلتا ہوں. دیکھو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں نا, ہزاروں, ایک مادہ سے ہزاروں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر سمندر کی مچھلی کی جو ماں ہے نا, بچوں کی ماں, وہ بچوں کو ایسے پالتی نا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پالتی ہے, سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اتنا گروتھ مچھلیوں کی بڑھ جاتی کہ مچھلیوں نے سمندر کی ساری مخلوق کو ختم کر دینا تھا. جتنی گرینری سمندر کے اندر پودے مودے سب ختم, مچھلیاں ہی ہوتی اور پانی ہوتا. اور تھوڑے دنوں میں جب ساری غذا ختم ہو جاتی سمندر کی, یہ خود بھوک سے مر کے ختم ہو جاتی. اللہ نے کیا نظام بنایا, ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن ماں ان کو پالے گی نہیں بلکہ ان کی دشمن ہے. پیدا ہوتے ہی کھانا شروع, ٹک ٹک ٹک, 4-6 بچ گئے, یہ ان کی قسمت ہے. گروتھ ریشو قدرت نے کیا بولو, خود ہی کنٹرول کر لیا. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے نا مادہ اس کی, اور بچے بھی کتنے پیدا ہوتے ہیں, لاکھوں انڈے دیتی ہے, بچے سانپ کے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں اگر سانپ کے بچے سانپ کی مادہ دشمن بن کے کھانا نہ شروع کر دے نا, تو ریگستانوں میں صحراؤں میں سانپ ہی سانپ نظر آئے آپ کو. اللہ نے نظام ایسا بنایا, جب بچے نکلتے ہیں تو ماں ڈائن بن کے ان بچوں کو بولو کھانا شروع کر دیتی, کھا کے ختم. 2-4 بچ کے نکل لیے تو وہ بڑے ہو گئے بس. کیسا نظام. اور جن کا گروتھ ریشو اسپیڈ زیادہ نہیں جیسے انسانوں کی, سال میں ایک ہی پیدا ہوگا, بہت زیادہ جڑواں ہو گئے. یا اور مخلوق میں ایسا ہے, پینگوئن جو ہے نا جو سرد علاقوں میں رہتا ہے, اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کو پالتے ہیں کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بہت زیادہ کم ہے, بہت کم بچے دیتے ہیں یہ. اور بچوں میں طوفانی ہواؤں سے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, یہ اتنی محنت سے بچوں کو پالتے ہیں کہ اتنی محنت سے انسان نہیں پال رہا ہوتا اپنے بچوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ سب کیا ہے, ایک پلان ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو دیکھتے ہیں بارشیں جب برستی ہیں بعض دفعہ اتنی برس جاتی ہے کہ پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ برستی نہیں ہے, نل کے کھولو تو پانی نہیں آ رہے, اس میں پانی نہیں ہے, بھائی ڈیم خالی ہو گئے. تو اگر رحمان کی اس تخلیق میں مینجمنٹ ہوتی تو بارش بڑی تمیز سے ہوتی. کیا خیال ہے, جب پانی کی ضرورت ہوتی بارش ہوتی, جب ضرورت ختم ہو جاتی بارش ختم. تو یہ بھی ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. خوب سمجھ لو, مینجمنٹ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی, مینجمنٹ ہے مگر کس کے, اللہ کے مطابق ہوگی. وہ اسی کو مینجمنٹ سمجھتا ہے تاکہ لوگ حادثوں سے بھی ڈرتے رہیں, تاکہ لوگ خدا کی طرف توجہ بھی کرتے رہیں. بھائی قحط بھی پڑ سکتا ہے تو خدا سے مانگو, زلزلے بھی آ سکتے ہیں, وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نظر میں مینجمنٹ ہی ہے تاکہ لوگ ڈریں, موت سے بھی ڈریں. اب بارش اگر بالکل ہی تمیز سے ہوتی تو لوگ بارش سے بچنے کا انتظام کرتے کیا؟ اس لیے اس نے یہ جو ہوتا ہے نا حادثاتی موت ہو گئی, بندہ اچانک مر گیا, یہ وبائیں آ گئیں, موت کا ریشو بڑھ گیا, یہ بھی اسی مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے تاکہ انسان اتنا بے سکون ہو کے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے کہ اب وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چھوڑ دے اور ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی بھی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, جبکہ اس کائنات میں تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ مینجمنٹ ہے. جو آپ کو اور جو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں مینجمنٹ نہیں ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے, حقیقت میں ڈیپلی جب آپ غور کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ.